نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء قسم ہے آسمان کی ذات البروج برجوں والے والیوم اور دن کی الموعود وعدہ کیے گئے وشاہد اور حاضر ہونے والے ومشہود اور حاضر کیے ہوئے کی قتل مارے گئے اصحاب الاخدود خندقوں والے النار جو آگ تھی ذات الوقود ایندھن والی اذ جب ہم وہ علیہا اس پر قعود بیٹھے ہوئے تھے وہم اور وہ علا اوپر ما اس کے جو یفعلون وہ کر رہے تھے بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ شہود گواہ تھے وما اور نہیں نقبو انہوں نے انتقام لیا منہم ان سے الا مگر ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائے باللہ اللہ پر العزیز جو بہت زبردست ہے الحمید خوب تعریف والا ہے الذی وہ جو لہو اسی کے لیے ہے ملک بادشاہت السماوات آسمانوں والارض اور زمین کی واللہ اور اللہ علی اوپر کل ہر شیء چیز کے شہید گواہ ہے ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں ڈالا المؤمنین مومن مردوں کو والمؤمنات اور مومن عورتوں کو ثم پھر لم یتوبوا نہ انہوں نے توبہ کی فلہم تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم جہنم کا ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے الحریق جلنے کا ان بے شک الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں ذالک یہ الفوز کامیابی ہے الکبیر بہت بڑی ان بے شک بطشا پکڑ ربک آپ کے رب کی لشدید البتہ بہت شدید ہے انہو بے شک وہ ہوا وہی یبدئ پہلی بار پیدا کرتا ہے ویعید اور وہی لوٹائے گا وہوا اور وہی ہے الغفور بہت بخشنے والا الودود بہت محبت کرنے والا ذو العرش عرش والا المجید بڑی شان والا فعال کر گزرنے والا لما اسے جو یرید وہ چاہتا ہے حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس حدیث خبر الجنود لشکروں کی فرعون و ثمود اور ثمود کے بلکہ الذین وہ جنہوں نے کفر کیا فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں واللہ اور اللہ من ورائہم ان کے پیچھے سے انہیں محیط گھیرنے والا ہے بلکہ ہوا وہ قرآن ہے مجید بڑی شان والا فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں عربی کے معنی الکلمات دیکھ لیجئے الکلم غیر ممنون کا معنی ہے غیر مقطوع ولا منقوص نہ ختم ہونے والا نہ کم ہونے والا مقطوع یعنی جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے کٹ جائے ذات البروج ذات المنازل التي تمر بها الشمس والقمر ذات البروج کا معنی ہے ذات المنازل منزلوں والا وہ منزلیں جن پر سے سورج اور چاند گزرتے ہیں والیوم الموعود اس کا معنی ہے ہوا یوم القیامہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے وشاہد ومشہود اقسم اللہ بکل شاہد یشہد قسم کھائی ہے اللہ نے ہر گواہ کی جو گواہی دے وبکل من یشہد علیہ اور ہر اس چیز کی قسم جس پر گواہی دی جائے یا دی جاتی ہے قتل
قتل کا معنی ہے لعنا، لعنت کیا گیا، وعذب اور عذاب دیا گیا، وہلک اور ہلاک ہوا۔ اصحاب الاخدود الذین شقوا فی الارض شقا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں بڑے بڑے شگاف بنائے تھے، زمین کو شق کیا تھا، پھاڑا تھا، یعنی خندقیں بنائی تھی، لإحراق المؤمنین، مومنوں کو جلانے کے لیے۔ عذاب الحریق العذاب المحرق، وہ عذاب جو جلا دینے والا ہے، محرق۔ الودود، الودود کا معنی ہے المحب لأولیائہ، اپنے دوستوں سے محبت کرنے والا، المحبوب لہم، ان کے لیے محبوب، یعنی ان کا بھی محبوب، یحبہم ویحبونہ۔ سورۃ البروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج مکی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورۃ الطارق جو اس کے بعد آ رہی ہے اور سورۃ البروج پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک رکعت میں بروج اور دوسری میں الطارق۔ یہ سورت ان لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے جن کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ستایا جاتا ہے، اور پھر ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے دشمن بہت زیادہ ستاتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی آیات نازل فرماتے جس سے آپ کو تسلی دینا مقصود ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی سب کے لیے اس میں سبق اور عبرت۔ آغاز ہوتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برج کا لفظ برجہ سے ہے، ظاہر ہونا، بلند ہونا، اور برجہ کا معنی ہوتا ہے برج بنانا، بلند عمارت، ٹاور۔ اگر آپ مکہ میں جائیں تو وہاں پر جو بڑی ہائی رائزز ہوتے ہیں، بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، ان کو برج یا ابراج کہتے ہیں۔ جو مکہ ٹاورز کو عربی میں کہتے ہیں ابراج مکہ، یعنی وہ عمارت جو اونچی نظر آتی ہے، دور سے نظر آنے والی، ظاہر ہے۔ ایسی عمارت جس کو سر اٹھا کے دیکھنا پڑے، یعنی بڑی عمارت۔ یہاں پر آسمان کے برجوں کا ذکر ہے۔ اس سے پیچھے جتنی بھی صورتیں گزری ہیں ان میں آسمان کی جب قسم کھائے گی تو اس کے پھٹنے، اس کے اندر شق ہونے، اور اس کے وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور پھر آسمان سے متعلق جو چیزیں ان کے گرنے، بے نور ہونے، اور ان چیزوں کے ڈسٹرکشن کی بات کی گئی ہے جو قیامت کے دن پر دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک اور انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں آسمان میں پائے جانے والے مخصوص مقامات، منازل اور ابراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ تو برج پھر ہے کیا؟ کئی معنی اس کے کیے گئے ہیں، جس میں نمبر 1 اس سے مراد منازل القمر والکواکب، چاند اور ستاروں کی منزلیں ہیں، مقامات ہیں، یعنی وہ جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، یعنی آپ یوں سمجھیں سٹاپ اوور تو نہیں کہہ سکتے، لیکن منزل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی نازل ہوتا ہے، یعنی بینچ مارکس ایک راستے کے۔ نمبر 2 اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں جو روشن اور ظاہر ہوں، کواکب۔ نجوم ہوتے ہیں وہ ستارے جو ٹوئنکل ٹوئنکل کرتے ہیں، لیکن کواکب وہ ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر چمکدار ظاہر نظر آتے ہیں، بجھتے نہیں ہیں بلکہ چمکتے رہتے ہیں۔ اور بروج سے مراد وہ حفاظتی چوکیاں بھی بتائی گئی ہیں جہاں پر فرشتے متعین ہیں شیطانوں پر شہاب ثاقب پھینکنے کے لیے یا ان کو مار بھگانے کے لیے۔ یعنی جس طرح زمین پر آرمی کی چوکیاں ہوتی ہیں، منازل ہوتی ہیں، مقامات ہوتے ہیں، تو اسی طرح فرشتوں کے آسمان میں مقرر مقامات ہیں جہاں پر وہ نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہر چیز کی خبر رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب دنیا میں مسلمانوں پر کوئی مشکل آتی ہے تو مدد کے لیے اتر بھی آتے ہیں، جیسے جنگ بدر وغیرہ میں اترے۔ تو یہ حفاظتی فوجیں ہیں جو ان بروج میں ہیں، یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے۔ تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، ستاروں والا ہے، کواکب والا ہے، منازل والا ہے، بہت بلند چیز ہے، بہت زبردست نشانی ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسے ایک اور سورت میں بھی آتا نا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ دن جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو مراد ہے قیامت کا دن، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون،
یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، قیامت آئے گی، الیوم الموعود، اس دن کی قسم کھائی گئی ہے۔ قسم کب کھائی جاتی؟ جب کسی کو کسی چیز کی یاد دہانی کرانی ہو، کسی خاص چیز کی اہمیت بتانی ہو، اس کی طرف متوجہ کرنا ہو، اور پھر جس چیز پہ کھائی جاتی ہے اس کی اہمیت بتانا بھی مقصود ہوتی۔ اسی طرح قسم کبھی غصے میں بھی کھائی جاتی، یا جب کوئی شخص آپ کی بات کا یقین نہ کر رہا تو اس کو بھی قسم کھا کے بات بتائی جاتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کے ان کو گواہ بنا کر لوگوں کو قیامت کی آمد پر یقین دلا رہے ہیں۔ والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اور قسم ہے گواہ کی اور اس چیز کی جس پہ گواہی دی گئی، شاہد دیکھنے والا، گواہی دینے والا، اور مشہود جس کو دیکھا گیا، دیکھی جانے والی چیز جس کی گواہی دی گئی۔ قرآن پاک کی یہ آیت ایسی ہے کہ جس کی تفسیر میں سب سے زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں، 40 آراء پائی گئی ہیں اس کے بارے میں کہ شاہد کون ہے، مشہود کون ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ بڑی اہم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کائنات میں دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کی سچویشنز ہیں، یا شاہد ہونے کی یا مشہود ہونے کی، یا کوئی دیکھنے والا ہے یا وہ چیز ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اس پر گواہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ تو شاہد کون ہے؟ انسان، اور مشہود کون ہے؟ قیامت کا دن جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاہد کہا گیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور مشہود کون ہے؟ آپ کی امت، جن پر آپ گواہی دیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اسی طرح شاہد سے مراد امت مسلمہ بھی ہے، اور مشہود سے مراد پچھلی امتیں۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء، شاہد کی جمع، علی الناس، باقی امتوں پر، باقی لوگوں پر۔ قیامت کے دن جب قوم نوح اپنے پیغمبر کو جھٹلا دے گی تو ان کے حق میں کون گواہی دے گا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کو کہاں سے پتا چلا؟ قرآن مجید سے پتا چلا کہ وہ سچے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح کچھ دنوں کو بھی اور کچھ خاص مقامات کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے۔ مشہود سے مراد یوم عرفہ بھی لیا گیا، اور شاہد سے مراد وہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے بھی اس دن گواہ ہوتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ قیامت کی۔ تو الیوم الموعود ہی کی بات ہو رہی، قیامت کا دن۔ پھر اسی طرح جمعہ کا دن۔ پھر ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں، اصحاب الاخدود کی طرف، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اصحاب الاخدود وہ لوگ تھے خندقیں کھود کر جنہوں نے مومنوں کو آگ میں جلایا تھا، آگ میں پھینکا تھا۔ تو وہ ساری گواہی بھی لکھ لی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کو گواہ بنایا گیا، اور بہت سی چیزوں پر گواہ بنایا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان خود اس زمین پر اللہ کا گواہ ہے۔ پھر قیامت کے دن انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ تو گواہی سے متعلق جتنی بھی آیات آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں وہ سب کسی نہ کسی طرح اس سے کنیکٹ ہو جاتی۔ لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ شاہد اور مشہود، یعنی اگر اس کانٹیکس میں یہاں لے آخری پاری کی صورتیں جو قیامت سے متعلق ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا نہیں کہ جو تم سے چھپا رہ جائے گا، یہ جو تمہیں نظر نہیں آئے گا، دیکھنے والا دیکھے گا، اور مشہود جس کو دیکھے گا وہ بھی سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، ہلاک کیے گئے یا لعنت کیے گئے۔ اصحاب الاخدود، اصحاب صاحب کی جمع، اور اخدود اخادید کی، واحد اخادید ہے، اور یہ خد سے ہے۔ خد کہتے ہیں گڑھے کو، خد گال کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی گڑھا پڑتا ہے، لمبا گڑھا۔ اشارہ ہے ان خندقوں کی طرف جن میں آگ بھڑکا کے مومنوں کو ڈالا گیا تھا۔ تو ایسا کرنے والے مارے گئے، ایسا کرنے والے ہلاک ہوئے، وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتے۔ النار، اب یہ بدل ہے کس سے؟ اخدود سے۔ النار ذات الوقود، یہ اخدود کیا تھی؟ خندقیں جو آگ سے بھری ہوئی تھی، ذات الوقود، ایندھن والی، جلانے والی۔ مارے گئے خندقوں والے، وہ خندقیں جو آگ والی تھی جن میں ایندھن بھڑکایا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے، قائد کی جمع۔ ایک ہوتا ہے جلوس، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا کہیں، اور ایک ہوتا ہے قعود، بیٹھ ہی جانا، کوئی کام نہ کرنا، بس بیٹھے رہنا دیر تک۔ یعنی وہ ان پر بیٹھ کے نظارہ دیکھتے رہے، گواہ بنے رہے۔ یہ کون تھے؟
کیا تھے، ان کے بارے میں بھی مختلف واقعات ملتے ہیں۔ اگرچہ وہ واقعات الگ طور پر ملتے ہیں، ان آیات کی تفسیر میں نہیں ملتے، لیکن مفسرین نے ان واقعات کو ان آیات کی تفسیر بتایا یا اصحاب الاخدود سے ریلیٹ کیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ نجران جو سعودی عرب کے جنوب کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک عیسائی کمیونٹی رہتی تھی 523 عیسوی میں۔ تو یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ تو عیسائیوں کو اپنے ابتدائی دور میں مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں جو بادشاہ وقت ذو نواس تھا، اس نے ان پر سختی کی کہ وہ عیسائیت کو چھوڑ دیں، لیکن جب وہ آمادہ نہیں ہوئے تو پھر اس نے کیا کیا، خندقیں کھدوا کے آگ بھڑکا کے اس میں سب لوگوں کو پھینک دیا جو بھی ایمان لائے تھے اور جو بھی اس کی بات نہیں مان رہے تھے۔ پھر اسی طرح اصحاب الاخدود جو ہیں، اس سے مراد ایک اور علاقے کے لوگ بھی لیے جاتے ہیں، جس کے پیچھے ایک کہانی بتائی جاتی ہے، جو کہانی صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کو بتاؤں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ایک ساحر تھا، جادوگر۔ یہ یاد رکھیے کہ جیسے فرعون کے بھی ساحر تھے، اسی طرح عموماً بادشاہ لوگ جو نجومیوں، ساحروں اور اس طرح سود سیرس پر بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان سے خبریں لیتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہماری حکومت چلی جائے، تو وہ غیب کی خبریں اپنے طور پہ معلوم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال تو وہ ساحر جو تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، تو آپ کسی کو اپوائنٹ کریں کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر یہ میرا علم سیکھ لے، تاکہ وہ آپ کا کام کرے، جو میں کرتا تھا میری جگہ وہ لے سکے۔ تو بادشاہ نے ایک بہت ہونہار ذہین لڑکے کو اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا اور ساحر کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ جب وہ بچہ ساحر کے پاس جاتا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ایک راہب ہے، تو اس کو یہ عبادت کا منظر اور راہب اور یہ سب کچھ بہت پسند آیا، تو وہ ان سے جا ملا، اور انہوں نے جب اس بچے کو تبلیغ کی تو وہ بچہ مسلمان ہو گیا، یا اس وقت کے مطابق عیسائی ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرحال بچہ جو تھا وہ بہت صاحب کرامت تھا، خاص قسم کا تھا۔ ایمان لانے کے بعد اس کی دلچسپی زیادہ کس سے ہو گئی؟ obviously دین سیکھنے سے، اور جادوگری سیکھنے میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ تو بادشاہ نے اس چیز کو محسوس کیا۔ بہرحال اس کو خبر ہو گئی کہ یہ بچہ مسلمان ہو چکا ہے اور اب یہ جادو نہیں سیکھنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو تو بہت غصہ آیا، اس نے چاہا کہ اس لڑکے کو مروا دے۔ تو اس نے اس کو مارنے کے لیے ہر طرح کے ہیلے کیے، پانی میں ڈبونے کی کوشش کی، جلانے کی، پہاڑ سے گرانے کی مختلف تدبیریں کی گئی، لیکن وہ نہیں مرا۔ بالآخر اس بچے نے کہا کہ تم بسم رب حاضل غلام کہہ کر مجھ پہ تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا۔ تو ایسے ہی ہوا، سب لوگ جمع ہو گئے، شاہد و مشہود کا منظر ہو گیا، اور جو ہی مارنے والے نے کہا بسم رب حاضل غلام، اس غلام کے، اس بچے کے رب کے نام پر، یعنی بسم اللہ، دوسرے لفظوں میں بسم اللہ پڑھ کر جب تیر پھینکا گیا تو بچہ فوت ہو گیا۔ جتنے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ کہاں وہ ایک کو مارنا چاہ رہا تھا، کہاں اس کے پیچھے ساری قومی مسلمان ہو گئی۔ تو بادشاہ کو شدید غصہ آیا، اس نے آگ کے گڑھے کھودنے کا حکم دیا، اخدود، اور خوب گہری خندقیں کھودی گئیں، ان میں آگ جلائی گئی، اور پھر اس میں ان سب لوگوں کو پھینکوایا گیا جو اس بادشاہ کی بات نہیں مان رہے تھے اور اسلام پر قائم رہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو بھی اس آگ میں پھینکا جاتا پھر آگ اس کو کچھ نقصان نہیں دیتی تھی۔ اب دیکھیے کہ تاریخ میں متعدد ایسے واقعات ہیں کہ جس میں لوگوں کو سخت امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر۔ بوسنیا کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں کے لوگ کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، جس بنا پر ان کو سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی مسجدیں گرا دی گئیں اور ان کو ذبح کر دیا گیا، اور اجتماعی قبریں بنی، اور بہت ظلم و ستم ہوا ان پر، جبکہ انہیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ بہت کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہاں یہ لوگ بھی ابھی صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، جیسے فرعون کے ساحر ایمان لے آئے تھے۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ آگ جو ایندھن والی تھی، جلانے والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے اور شاہد تھے اس واقعے کے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ بھی مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر گواہ تھے۔ شہود شاہد کی جمع ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وجہ کیا ہے اس واقعے کو یہاں لانے کی اور ان آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔
آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اگر مشکلات کا سامنا ہے تو اس سے پہلے بھی جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھی تو اس کی بھاری قیمت چکائی. جادوگروں کو کیا دھمکی ملی تھی فرعون کے کہ تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا اور پھر تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. آج ہمارے لیے تو اپنے ایمان کو سلامت رکھنا بچانا بہت آسان ہے، لیکن پہلے لوگوں پر بہت بڑی بڑی مشقتیں آئیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں. کل حدیث بھی آپ نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے شکایت کی کہ تکلیف بہت بڑھ گئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے کسی ایک کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سر پہ آرا رکھ کے اسے 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا. یعنی اس طرح لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی ابتدا میں جیسے حضرت بلال وغیرہ نے شدید تکلیفیں اٹھائی. لیکن ان ساری تکلیفوں اور ان ساری باتوں کے باوجود جو بہت تسلی دینے والی بات ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. شاہد یہاں اللہ بھی ہے اور مشہود یہ سب لوگ ہیں جن کے اوپر یہ واقعہ پیش آ رہا تھا. واللہ علی کل شیء شہید. تو یہ شہادت جو ہے مختلف طرح کی ہے اور مختلف مواقع پر ہے. پھر فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اور نہیں ناراض ہوئے ان سے، نہیں بگڑے ان سے، الا مگر اس بات پر ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پر جو زبردست ہے، تعریف والا ہے. نقموا کا لفظ نقمت سے ہے. نقمہ کا معنی ہوتا ہے سزا دینا، ناپسند کرنا، غصہ کرنا، اور نقمت کہتے ہیں عذاب کو، سزا کو. تو وہ انہیں محض اس بات کی بنا پر مجرم قرار دے رہے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو العزیز ہے، الحمید ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 ایسی صفات کا ذکر ہوا ہے جو خود تسلی دینے والی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی مومنوں کو ستاتے ہیں وہ بھولے نہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو بہت زبردست ہے، العزیز ہے. اور عزیز میں کیا کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ عزت القدر، عزت الامتناع اور قہر. یس کہ اللہ سبحانہ وتعالی قاہر بھی ہے اور وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اور ہر شر کو روکنے پر بھی پوری طرح قادر ہے. الحمید محمود بہت تعریف والا ہے. محمود علی افعالہ اپنے کاموں میں خود قابل تعریف ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض وہ جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ملک سوورینٹی کے لیے آتا ہے اور ملک ملکیت کے لیے آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مالک بھی ہے اور سوورن بھی ہے آسمانوں اور زمین کا. واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، شہید حاضر ہے، مطلع ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کو اس ظلم کا خوب پتہ ہے جو ان لوگوں نے تم پر ڈھایا ہے. اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات بے شک وہ لوگ جنہوں نے دکھ دیا، آزمائش میں ڈالا یا جلا دیا. فتنہ کا معنی جلانا بھی ہوتا ہے. مؤمنین والمؤمنات مومن مردوں اور عورتوں کو. ثم لم یتوبوا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے. حریق کا مطلب آگ جلانے والی. یہاں جلانے والا عذاب کیوں کہا گیا؟ جنہوں نے مومنوں کو جلایا، جنہوں نے مومنوں کو امتحان میں ڈالا، جو مومنوں سے ناراض ہوئے، جو مومنوں کو تکلیف دے رہے تھے، ان کا بدلہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ایسا ہی جلنے کا عذاب ہے، بلکہ وہ عذاب تو کئی گنا زیادہ ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ کسی کے قصور کتنے بھی زیادہ ہوں لیکن اگر پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہو سکتی. اسی لیے فرمائے ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہیں کی تو سزا ملے گی، اور اگر توبہ کر لی تو ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا. سمجھ آئے؟ توبہ کی اہمیت پتہ چلی؟ کیا اہمیت کہ ایسے مجرموں کی بھی معافی ہو سکتی، فرعون کی بھی معافی ہو سکتی تھی. اب یاد ہے نا کہ جس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کے اس کے منہ میں مٹی ڈالی کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے آخری وقت میں. تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اور اس کا غفور اور ودود ہونا پتہ چلتا ہے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یعنی حق کا ساتھ دیا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کئی باغ. ومن دونہما جنتان مدہامتان ذالک الفوز الکبیر یہ ہے بہت بڑی کامیابی. دنیا میں اگر کسی نے اپنی زندگی بھی کھو دی، اپنا مال کھو دیا، اپنا سٹیٹس، اپنا سب کچھ کھو دیا، تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں کھویا.
اس لیے کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو اگر مچھر کا پر ٹوٹ کے گر جائے تو کیا بڑا نقصان ہوتا ہے؟ کیا بڑا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. اگر کسی انسان کا سب کچھ بھی چلا جائے تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں. کیوں؟ ایک تو یہ کہ جو گیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ جو گیا اس سے بہتر اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا اگر وہ صبر کر لیتا ہے، کئی گنا زیادہ بدلہ. ذالک الفوز الکبیر. اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو. لیکن ہم کامیابی کا معیار کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹنے کو، زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے کو. لیکن یہاں پر اصل کامیابی اس کی ہے جو ایمان لا کے نیک کام کرنے کے قابل ہو جائے. ان بطش ربک لشدید. بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بطش پکڑ کو کہتے ہیں، اور شدید ہے، اور لام تاکید اور بھی زیادہ اس کو شدید بنا رہا ہے. قوی عنیف. ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اخذہ علیم شدید. اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے. کہتے ہیں نا نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی. کہ دنیا میں اگر تمہارا کچھ بگڑ نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے، اور پھر جب وہ پکڑے گا تو کسی کو چھوڑے گا نہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں. ان بطش ربک لشدید انہ ھو یبدئ ویعید. بے شک وہی ابتدا کرنے والا ہے اور وہی لوٹائے گا. وہی ابتدا کرتا ہے وہی لوٹائے گا. یعنی انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ اس کو وہ لوٹا کر لائے گا. ٹھیک ہے، آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انسان کا دنیا میں اختتام بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. الغفور. الغفور کا معنی ہوتا ہے ساتر، عیب ڈھانپنے والا. غفر کا مطلب ہوتا ہے سترہ. تو استغفار کا معنی ہوتا ہے ستر الذنوب والتجاوز عنہ، گناہوں کو ڈھانپنا اور اس سے درگزر کرنا. الودود. بہت ہی محبت کرنے والا، بہت محبت کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالی غفور بھی ہے، ودود بھی ہے. اب یہ کس موقع پر ہے؟ ایک طرف اللہ کی بطش، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ بخشنے والا بھی ہے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وہو الغفور الودود. تو اس لیے کبھی بھی انسان دھوکے میں نہ پڑے. نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. اللہ تعالیٰ دیر میں پکڑتا ہے لیکن پھر بڑا سخت پکڑتا ہے. تو ان بطش ربک لشدید انہ ھو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود. یعنی صرف پکڑنے والا نہیں بلکہ غفور الودود بھی ہے. جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا تھا ان ربی رحیم ودود. میرا رب مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے. اور اس سے انسان کو کتنی تسلی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہم سے. ذو العرش المجید. عرش والا ہے، بڑی شان والا ہے. ایک اور قرات میں ذو العرش المجید ہی بھی پڑھا گیا ہے کہ اس کا عرش بڑی شان والا ہے. لیکن یہاں مجیدو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے. یعنی بڑی شان والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے جو عرش کا مالک ہے. عرش جو ہے وہ کیا ہے؟ اعظم المخلوقات. مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز. وسقفها. اور مخلوقات کی چھت. اس کے بڑے ہونے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو 8 میں سے ایک ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے. اب دیکھیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. اب اگر وہ فرشتہ ایک آسمان پہ کھڑا ہے تو دوسرے آسمان تک تو ابھی اس کی گردن بھی نہیں آئی. تو 7 آسمانوں کے پار ہے عرش. اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر اس کے اوپر کتنی اونچائی ہوگی جہاں عرش ہوگا. جو فرشتے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں یا تھامے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے ہیں. ذو العرش المجید. بہت بڑی شان والا ہے، عرش والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ علی العرش استوى. عرش پر مستوی ہے. وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا. اسی لیے فرمایا اس کی شان بہت بڑی ہے. فعال لما یرید. وہ کر گزرتا ہے، بہت کام کرنے والا ہے. جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہے اسے بلا روک ٹوک کر گزرتا ہے. کوئی اس کے کام میں مانے نہیں ہو سکتا. زبردست کام کرنے والا ہے، خود مختاری سے کام کرنے والا ہے. لما یرید. ہر اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کر لے. اور ہمارا حال کیا؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین.
ہمارا چاہنا کام نہیں کرتا لیکن اللہ کا چاہنا کام کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی غفور الودود بھی ہے، ذو العرش المجید بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے. بتانا کیا مقصود ہے یہ ساری صفات ذکر کر کے کہ مجرموں ہوش میں آ جاؤ، تمہیں پکڑنا کچھ مشکل نہیں. اللہ جب چاہے جب ارادہ کرے پکڑ لے. ابھی اگر مہلت دی ہوئی ہے تو تم اس سے فائدہ اٹھا کے توبہ کر لو. اچھا ودود کا لفظ ہے نا، ود سے ہے. ود خالص محبت کو کہتے ہیں. ایک محبت بھی ہوتی اور ایک ود ہوتی. ود المحبہ الصافیہ الخالصہ. پھر فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، قصہ پتہ چلا ہے. تم حدیث کہتے ہیں قصہ کو، بات کو. کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکر، کیونکہ وہ بہت عظیم الشان لشکر تھے. فرعون ذو الاوتاد بھی کہا گیا. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ تکذیب میں ہیں. اب یہاں فرعون اور سمود کی بات کیوں کی گئی ہے؟ اہل مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم سے کئی گنا زیادہ بڑے اور طاقتور لشکر اور فوجیں جو تھیں وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی، تو تم کیسے ٹھہر سکتے ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو اس کے مقابلے میں. تو یہ فرعون اور سمود اپنے دنیاوی شان و شوکت کے اضافے کی وجہ سے بہت سرکش ہو گیا تھا، اس لیے وہ مان کر نہ دیا اور اس نے جھٹلایا. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے، پیچھے اور آگے دونوں، یعنی ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے. مجید عرش کے لیے بھی آیا، مجید اللہ تعالیٰ کی صفت بھی آئی، اور مجید یہاں قرآن مجید کے لیے بھی آیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے. یعنی تم اس کتاب کو جھٹلاتے ہو جبکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری حفاظت کے ساتھ دنیا میں اتاری گئی ہے، اور جہاں سے آئی ہے وہاں بھی محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں. انہ لقرآن کریم فی کتاب مقرون، جیسے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے. تو خلاصہ اس سورت کا کیا ہے؟ اگر آپ اس کی آیات کو دیکھ لیں تو تھوڑا سن کر ربط بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی گئی. کون سی ہے بڑی چیزیں؟ آسمان جو برجوں والا ہے. پہلے تو سمپل آسمان کی بات ہوتی تھی، یہاں آسمان کی تھوڑی ڈسکرپشن دے دی گئی. پھر والیوم الموعود، قیامت کے دن کی بات ہے، وہ بھی بہت بڑا دن ہے. وشاہد و مشہود، اور بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی جگہوں اور حیرت انگیز مناظر کو دیکھنے والے اور جن کو دیکھا جاتا ہے، خواہ وہ کائنات کی بیوٹی ہو یا حیران کن چیزیں ہوں جن کا ہم روز مرہ مشاہدہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا نیشنل جیوگرافک کی جو ڈسکوریز ہوتی ہیں میں آف اینڈ آن ان کو دیکھتی رہتی ہوں. آج صبح بھی میں نے ایسی عجیب و غریب مخلوقات دیکھی کہ ایک بندر ہے جس کی دم بہت سخت اور بہت طویل ہے، جس کے ذریعے وہ چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. عام طور پر ایسی چیزیں نظر نہیں آتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت حیران کن چیزیں پیدا کی ہیں، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی. ایک مخلوق زمین پر ہے اور ایک مخلوق آسمان پر ہے. آسمان بلند ہے تو اس کی مخلوق بھی بڑی بڑی ہے، اور وہاں کی نشانیاں بھی بہت بڑی بڑی ہیں. وشاہد و مشہود. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے. النار ذات الوقود، وہ آگ جو ایندھن والی تھی اس میں مارے گئے، اس میں جلائے گئے. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، جلانے والے بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو بھی مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر وہ گواہ تھے، انہوں نے اس کو دیکھا، یعنی بیٹھ کر انہوں نے سارا منظر دیکھا. وما نقموا منہم، یہاں تک ایک بات ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے واقعات کو، ان ساری چیزوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا انہیں انجام بھگتنا ہوگا، قیامت کا دن آئے گا. عقل کا تقاضا ہے کہ جزا سزا کا دن ہو، کہ جہاں ایسے مجرموں کو سزا دی جائے. وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان سے نہیں انتقام لیا، ان کو سزا نہیں دی مگر یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو زبردست خوب تعریف والا ہے. کیوں نہ اس پر ایمان لایا جاتا؟ کیونکہ وہ اس کے کام ہی ایسے ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اس کے غالب ہونے کی دلیل کیا ہے کہ آسمان و زمین کی ساری بادشاہت صرف اس کے کنٹرول میں ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. وہ اس اصحاب الاخدود کے واقعے پر بھی گواہ ہے. مومنوں پہ ہونے والی ساری تکلیفیں جو ہیں اور سارے مصائب جو ہیں ان پر بھی وہ گواہ ہے. یہاں ایک بات مکمل ہوئی
پھر اگلی بات ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، انہیں مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، پھر توبہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی سزا بڑی بھیانک ہے اور وہ جہنم کا عذاب ہے اور وہ جلنے کا عذاب ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ جلنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو جلائے گئے ان سے ریلیٹ کیا جا سکے اس کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنتوں کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ہے کامیابی بہت بڑی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ایسی چیز کے لیے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. پھر یہاں پر ایک بات مکمل ہوگی کہ برا کام کرنے والوں کی جزا کیا ہے اور نیک کام کرنے والوں کی جزا کیا ہے. پھر آخرت کی فکر دلائی گئی کہ وہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، اس میں اللہ کی جو پکڑ ہوگی بہت سخت ہوگی. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کر لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بچ کے چھٹ کے جاگ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. جس نے پہلی دفعہ بنایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اس کو نہیں پتا کہ دوبارہ کیسے بنانا؟ وہ تو باریک مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی جانتا ہے. وهو الغفور الودود. اور وہ بخشنے والا، مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے، بہت بزرگی والا ہے، بڑی شان والا ہے. یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شدید ہونے کی بات پتہ چل رہی ہے، دوسری طرف اس کے ان کاموں کی جو کوئی اور نہیں کر سکتا، یعنی زندگی دینا. اور پھر وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. اور وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بڑی شان والا. اس میں ایک ہوپ دلائی گئی ہے. ایک طرف وہ شدید ہے، یبدئ و یعید ہے، لیکن دوسری طرف وہ قصور معاف بھی کر دیتا ہے. اس لیے اوپر کہا نا کہ وہ اگر توبہ کر لیں تو بچ سکتے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی کہا ذو العرش المجید. اور یہ سب کچھ دے کر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. فعال لما یرید. پھر یہ کہ اس پر کوئی پابندی نہیں، رکاوٹ نہیں، سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں تک ایک بات ہوئی، یعنی اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی شدت اس سے پتہ چلتی ہے کہ جیسے وہ چاہے پکڑے، جتنی شدید سزا چاہے دے، کوئی اس سے جگڑ نہیں سکتا. اور پھر پچھلی قوموں کی بات کی گئی، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ یہ کافر فرعون کا حال جانتے ہیں پھر وہ جھٹلاتے ہیں. سمود کی بستیاں ان کے سامنے گواہ ہیں، یہ شاہد ہے اس کے، اور وہ سمود کی بستیاں مشہود ہیں، ان کے تجارتی سفروں کے راستے میں وہ آتی ہیں. ان سب کو دیکھ کر ان کو سبق نہیں ملتا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو انجام کیسا ہوگا؟ فی تکذیب. پھر بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط. اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے. اور آخر میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہی ہدایت کی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ اس لیے کی گئی کہ لوگ اس سے رہنمائی لیں، ہدایت پائیں. یہ صورتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی. یاد رکھیے اگر کسی کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جھوٹ چھوڑنا، چگلی چھوڑنا، غیبت چھوڑنا سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بنیاد نہیں ہے نا تو اوپر سے جتنی مرضی نصیحتیں ان کو کریں ان کو اثر نہیں ہوگا. وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، اور باہر نکل کے پھر وہی کریں گے. جب تک اندر سے ایک چیز نہیں آتی اور ایک یقین کی کیفیت نہیں ہوتی اور آخرت کے عذاب کی اور پکڑ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یہ سمجھ نہیں آتی تو اس وقت تک انسان گناہ چھوڑ نہیں سکتا. یہ صورت نماز میں پڑھنی چاہیے، خصوصاً آج کی صورت اور آگے جو آئے گی صورت الطارق. ہم سب کو بھی عادت بنانی چاہیے کہ نماز ظہر اور عصر میں ان کو پڑھنا شروع کریں. لیکن اس سنت پر تبھی عمل کر سکتے ہیں جب یاد ہوگی، تو اس کو یاد کر لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.